أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لیما کیوں تلبسون تم گڈمڈ کرتے ہو مکس اپ کرتے ہو ملاتے ہو الحق حق کو بالباطلی باطل سے وتکتمون اور تم چھپاتے ہو الحق حق کو وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ اہل کتاب کتاب جن کے پاس آسمانی کتب تھی یہود و نصارہ، اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق کو باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو۔ یہاں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کر کے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پہلا جرم حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے، وہ اس لیے ایسا کرتے تھے۔ دوسرا ان کا جرم یہ تھا کتمان حق، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا۔ ایک تو حق اور باطل کو مکس اپ کرنا، دوسرا حق کو چھپا لینا سرے سے تاکہ کسی تک پہنچے نہ، کسی کو اصل حقیقت نہ پتہ چل سکے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے، ورنہ تو حق کبھی چھپ نہیں سکتا نا۔ اور یہ دونوں جرم جانتے بوجھتے کرتے تھے، جس سے ان کی بدبختی دو چند ہو گئی تھی۔ ان کے جرائم کی نشاندہی سورۃ البقرہ میں آپ ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 42 میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تقریباً انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ہمیں بتایا حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق مت چھپاؤ اور تم جانتے ہو۔ اہل کتاب کے لفظ کو بعض مفسرین نے عام رکھا ہے جس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں، یعنی دونوں کو ان جرائم سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور قیامت تک بھی جو ایسا کرے گا یا کر رہا ہے۔ حق اور باطل دنیا میں رہتے ہوئے کہتے ہیں جی دو رستے ہم نے کر لیے ہیں، ایک دین اور ایک دنیا، اور پھر آپ یہ سوچیں کہ آب زمزم ہم ایک قطرہ ملاتے ہیں پورے جگ میں اور سب کو گلاسوں میں ڈال ڈال کر دیتے ہیں، اس کا اپنا اثر ہے قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر ہم پانی کی ٹینکی پر بچہ کھیل رہا ہو اور پیشاب کر دے اور اس کے پیشاب کا قطرہ اس ٹینکی بھری ہوئی کے اندر چلا جائے تو ظاہر ہے وہ بھی پھر پاک نہیں رہے گا۔ تو ملاوٹ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو، نقصان دہ ہے۔ خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ہم نے جو کرنا ہے، ایمانداری کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، تو ان جرائم سے ہم سب نے بھی باز رہنا ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف وہ قبائل یہود ہیں جو مدینے میں رہائش پذیر تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ زیادہ صحیح بات کچھ کے نزدیک یہ معلوم ہوتی ہے اور کچھ کو وہ، بہرحال مسلمانوں کا براہ راست انہی سے معاملہ تھا، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بھی پیش تھے۔ تو اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھائے، کیوں اس کو شبے میں ڈالے،
مشتبہ بناتے ہوئے کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔